يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اور شکریہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو اکیلے ہی پیدا فرمانے والے ہیں، ساری کائنات کے نظام کو اکیلے ہی چلانے والے ہیں، بیماروں کو اکیلے ہی شفا دینے والے، بے اولادوں کو اکیلے ہی اولاد سے نوازنے والے ہیں. ان گنت بے شمار درود ہوں، سلام ہوں جناب آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہمارا آج کا موضوع قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے. قیامت کی کچھ نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو چھوٹی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے. تو یہ نشانیاں اس لیے کہ لوگ قیامت کی ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے. قیامت میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے اس کا فکر پیدا ہو جائے. قیامت کی نشانیوں کا مقصد یہ ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا. اور جب صحابہ کے سامنے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں بیان ہوتی، ان کا ذکر ہوتا، تو صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا، ڈر پیدا ہو جاتا، اور خوف سے وہ کانپنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. یہاں پہ ایمان والوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو وہ تو برے لوگوں پر آئے گی، نیک لوگ اس سے پہلے فوت ہو جائیں گے. کیونکہ قیامت کا زلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ قیامت کا زلزلہ وہ بہت شدید ہوگا. یہ جو زلزلے ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر آتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ مکانات گرتے ہیں، کچھ عمارتیں تباہ ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس میں مرتے ہیں. لیکن وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ تو پوری دنیا کو ملیا پیٹ کر دے گا، فنا کر کے رکھ دے گا. تو آج ہم اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کو نہیں پہچانتے. اب یہ جو مسجد کی دیواریں ہیں، اگر میں کہوں کہ میں پھونک مار کر ان دیواروں کو ہلا سکتا اور ہلا دوں، ایسے ہو جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے ہی کرنے والے ہیں جنہوں نے مسجد کی دیواروں کو ہلا دیا ہے. تو جو اللہ رب العالمین پوری زمین پر جتنی عمارتیں ہیں سینکڑوں کے اندر ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی قوت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کتنی قوت رکھتے ہیں، کتنی طاقت ہے اس اللہ کے پاس کہ سینکڑوں کے اندر ہر چیز ملیا بیٹ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے شروع ہو جائے گی اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ بڑک اٹھے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ اپنے پاک کلام کے اندر کہتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برے لوگوں پر آئے گی، الا علی شرار الناس، جو شریر لوگ ہوں گے اس سے پہلے سارے ایمان والے فوت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے قیامت کا زلزلہ، اس کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف کا مسلط ہونا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ایمان والوں کو محفوظ رکھیں گے، یعنی اس سے پہلے تمام ایمان والے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا بچے گا، یعنی اگر زمین پر کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کر رہا ہے تو قیامت نہیں آئے گی، یعنی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، صرف برے لوگ رہ جائیں گے اور وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ حج بیت اللہ بند ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، کیونکہ کوئی مسلمان نہیں بچے گا، سب مسلمان فوت ہو جائیں گے، سب ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اس لیے بیت اللہ مسجد نبوی یہ ویران ہو جائیں گی۔ یہ مسجدیں جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی نمازی نہیں ہوگا، کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا، برے لوگ رہ جائیں گے، پھر ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی گھڑیاں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا پیارا بنائے، یہ اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب لوگ اس کی تمیز کرنا چھوڑ دیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ کسی طریقے سے پیسے آنے چاہیے، مال کسی طریقے سے اکٹھا ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور حلال اور حرام کا سوچنے والوں کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی یکون السنۃ کالشہر، کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ جو ہے یہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے ایک ہفتہ گزرا ہے۔ یہ کچھ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس لیے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، ایسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے ایسے جمعہ آئے گا اتنی تیزی سے، اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا، اتنی تیزی سے وقت گزرے گا۔ اور آج یہ نشانی ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر وقت کو تیز کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کو بھی تیز کیا ہے، جیسے ذرائع آمد و رفت ہے، پہلے بہت آہستہ ہوتے تھے، یہاں سے اگر کسی نے لاہور جانا ہوتا یا گجرانوالے جانا ہوتا اس کے لیے کئی گھنٹے درکار تھے، اسے اگر پیچھے چلے جائیں تو ایک دن کا سفر تھا، ایک دن یا 1.5 دن کا سفر تھا جب گدھا گاڑیوں پہ، یعنی وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ذرائع کو بھی آہستہ رکھا تھا۔ ایسے ہی ذرائع رسول و رسائل ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے ملک اگر کسی کا کوئی پیارا رہنے والا ہے تو اس کو خط لکھ کے حال دریافت کرتے کہ پتہ چلا تمہیں بخار ہو گیا ہے، وہ خط 15 دن کے بعد اس کو پہنچتا، یعنی یہاں سے سعودی عرب خط لکھا ہے 15 دن لگتے
جب تک ہاتھ اسے پہنچتا اس کا بخار بھی اتر چکا ہوتا تھا. یعنی بڑی آہستہ آہستہ جب وقت گزر رہا تھا تو ذرائع بھی آہستہ تھے، ذرائع کی سپیڈ بھی آہستہ تھی. اور اب کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں، بلکہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں آپ امریکہ، جرمنی، کسی ملک میں کسی شخص سے بات کرنا چاہیں اور ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر وقت میں اللہ تعالیٰ تیزی لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذرائع میں بھی تیزی لائے ہیں. یہ جتنی ایجادات ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ جادو لگتا ہے کہ ایک شخص اتنے سمندر، پہاڑ، ریگستان، جنگلات کی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تصویر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی جادو لگتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے. بظاہر تو انسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، جنات سے، فرشتوں سے یہ سارے کام کروانے ہوتے ہیں. خود تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے. تو بظاہر ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی کائنات کو سجا رہے ہیں، اس کے اندر اضافے کر رہے ہیں. اور اتنی تیز سواریاں اب موجود ہیں، 700 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلٹ ٹرین. تو یہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تیز کیا ہے. اگر وقت تیز گزر رہا ہے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان بہت تیز ہوا ہے. ایک ہی دن میں اگر انسان، یعنی ہم اگر چاہیں ایک دن میں کراچی سے ہو کے واپس آ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کوئی مشکل ہی نہیں، بلکہ کسی ملک سے بھی ہو کے واپس آنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا تیز کیا ہے، وقت تیز ہوا ہے، ذرائع بھی تیز ہوئے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ پھر ایسے حالات آئیں گے، اتنی تنگی ہوگی، اتنے تنگ حالات ہو جائیں گے کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی، کہ کاش میں اس جگہ پر ہوتا، یعنی میں مر چکا ہوتا، مجھے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. یہ بھی نشانی ہمارے سامنے ہے. اتنے ہی لوگ غربت کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یعنی موت کو ترجیح دے رہے ہیں. غلط ہے، موت کی تمنا کرنا بھی غلط ہے، اور خودکشی کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا اس طریقے سے ہی اسے قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا. ایک شخص نے آگ لگا کر اپنے آپ کو مار دیا، وہ قیامت تک اس کو اس طرح کا عذاب دیتا. تو یہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. یہ ہم نے بتانا ہے دوسرے لوگوں کو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور بظاہر وہ شخص تو ایک چھوٹی سی مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کر رہا ہوتا ہے. اسے نہیں علم ہوتا کہ یہ چھوٹی سی مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے جو میں خودکشی کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں بہت بڑے عذاب میں اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہوں. اس کے بعد اس سے بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کی مشابہت کرنا شروع ہو جائیں گی. مردوں جیسے لباس پہنیں گی، مردوں جیسے کپڑے، مردوں جیسے بال بنائیں گی. اور لڑکے جو ہیں یہ لڑکیوں جیسے بال بنانا شروع کر دیں گے، لڑکیوں جیسے بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ نشانی جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے، اس کا بھی ظہور ہو چکا ہے. تو اس طرح یہ جو قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور مردوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں پر نگران ہوگا. یعنی ایک گھر ہے، اس کے اندر 50 عورتیں، اس کی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں،
یہ ساری کل ملا کے 50 ہوں گی، ایک مرد ہوگا اس گھر میں، اتنی زیادہ تعداد عورتوں کی ہو جائے گی اور مرد اتنی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ جب مغرب میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ واپس مشرق کی طرف چلا جاؤں، اس کو اجازت ملتی ہے، پھر مشرق کی طرف آتا ہے، پھر وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن آ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا کہ اللہ مشرق کی طرف چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کہے گے نہیں آج نہیں جانا تھا۔ اس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یہ آخری دن ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ لوگ دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ آج سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں گئے، میرے ہمسائے کہاں گئے؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے ہمسائے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے مبرہ ہیں، اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ہمسائے وہ ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ یعنی آج اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ہمسایوں کو دیکھنا ہو تو وہ مسجد میں نظر دوڑا کے دیکھے کہ جو مسجد میں آتے ہیں 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہیں۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا ہمسایہ ملے، تو اس سے اچھا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہمسایہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی اللہ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے، یہ لوگوں کو بتانا ہے آپ نے، اور لوگوں کو اللہ کا ہمسایہ بنانا ہے۔ سب سے اچھی ہمسائیگی اللہ کی ہمسائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، قیامت کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔